السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 83 یعنی 83 کی تفسیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا یعنی وعدہ لیا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ احسان یعنی بھلائی کرو، اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں سے بھلائی کرو، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، پھر تم پھر گئے مگر تم میں تھوڑے، اور تم رو گرداں ہو یعنی پھر جانے والے ہو، اعراض کرنے والے ہو۔ یہ بنی اسرائیل کی کیفیت تھی۔ آپ غور کریں تو یہ جو احکام بنی اسرائیل کو عطا کیے گئے، سب سے پہلے نمبر پر یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ جاننا، کسی کو خدا نہ سمجھنا، یہ تو پہلا حکم ہے۔ اس کا تعلق عقیدے اور ایمان سے ہے۔ اور اللہ کی عبادت کے بعد جو سب سے پہلا حکم دیا گیا وہ ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کرنا، پھر دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور مسکینوں کا خیال رکھنا۔ مسکین جو نادار ہیں، غریب ہیں، محتاج ہیں، حاجت مند ہیں، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، اور لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنا، نماز قائم رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ یہ تقریباً 6 باتیں ہیں جن کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دیا، اور ان ساری چیزوں کا حکم ہمیں بھی دیا گیا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ ہم تو ان ساری چیزوں پر عمل کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں تو اللہ کے سوا کسی کی عبادت بھی نہیں کرتے، اور الحمدللہ ہماری اکثریت ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرتی، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ بھی کرتی۔ کچھ ایسے ہیں جو بگڑے ہوئے ہیں، جو ماں باپ کے ساتھ برائی والا سلوک کرتے ہیں، لیکن اکثریت تو اس پر عمل کر رہی۔ پھر رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا تو ہماری ایک تعداد اس پر بھی عمل کر رہی ہے، اور یتیموں کا خیال رکھنا تو اس پر بھی عمل ہو رہا ہے، اور مسکینوں کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنا، اور نماز قائم رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، ان ساری چیزوں پر عمل ہو رہا ہے۔ یعنی ایک بڑی تعداد ان ساری چیزوں پر عمل کر رہی ہے امت محمدیہ کی۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو عمل نہیں بھی کر رہے ہیں، لیکن بنی اسرائیل کا حال کیا تھا کہ تھوڑے لوگ عمل کر رہے تھے، باقی سارے لوگوں نے انکار کر دیا تھا عمل کرنے سے، پھر گئے تھے۔ بنی اسرائیل کا یہ حال تھا، اور اسی کو یہاں پر بیان کیا گیا کہ تم پھر گئے یعنی اس پر عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ پہلے تو عہد کیا، پہلے تو وعدہ کیا کہ ہمیں کتاب ملے گی، توریت عطا ہوگی، تو اس میں جو بھی احکام ہوں گے اس پر ہم عمل کریں گے۔ توریت میں یہ احکام عطا کیے گئے تو ان پر ان لوگوں نے عمل نہیں کیا، بلکہ توریت کو، اللہ کی کتاب کو انہوں نے اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، یعنی اس کو ترک کر دیا، اس پر عمل نہیں کیا۔ تو اس آیت کریمہ کی تفسیر کا خلاصہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ یہ مختصر سی آیت انسانی زندگی کا مکمل دستور العمل ہے، یعنی گویا کہ اس میں پوری زندگی کی کامیابی کا راز موجود ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، آپ دیکھیں اس پر عمل کرنے لگ جائے نا بندہ تو دین کی بھی کامیابی موجود ہے اور دنیا کی بھی کامیابی۔ آپ غور کریں تو سب سے پہلے کیا حکم دیا گیا؟ اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اللہ کی عبادت میں سب آ گیا، نماز بھی آ گئی، روزے بھی آ گئے، زکوٰۃ بھی آ گئی، حج بھی آ گیا، نیکیاں آ گئی، برائی سے بچنا بھی آ گیا۔ پھر اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اب ماں باپ کے ساتھ بندہ اچھا سلوک کرنے لگ جائے گا تو گھر کا ماحول بھی اچھا ہو جائے گا۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔
اب جب رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا بندہ تو خاندان کا ماحول اچھا بن جائے گا، پورا خاندان یہ اس میں جو ماحول ہوگا وہ خوشگوار ماحول ہو جائے گا۔ پھر خاندان کے باہر نکلے تو یتیم ہوں گے، آس پڑوس میں علاقے میں یتیم، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اب جب یتیموں کا خیال رکھنے لگ جائیں، حاجت مندوں کا، مسکینوں کا خیال رکھنے لگ جائیں تو ہمارا جو معاشرہ ہے وہ بہترین معاشرہ ہو جائے گا، وہ ہمارا معاشرہ ترقی کرے گا، کیونکہ یتیموں کی ہم مدد کریں گے، غریبوں کی مدد کریں گے تو معاشرے میں بیلنس قائم ہو جائے گا، یعنی غریبوں کی بھی مدد ہو جائے گی اور وہ بھی کسی لائق بن جائیں گے، یہ ہوگا۔ پھر آگے جو فرمایا گیا، لوگوں سے اچھی بات کرو، لوگوں سے بھلائی والی بات کرو، اس پر بھی اگر ہم عمل کرنے لگ جائیں نا تو لڑائی جھگڑوں کی جڑ ہی ختم ہو جائے گی، کیونکہ لڑائی جھگڑے کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ بری بات سے، ایذا پہنچانے والی بات، تکلیف پہنچانے والی بات یا گالی گلوچ کے ذریعے سے لڑائی کی شروعات ہوتی ہے، سخت باتوں سے لڑائی کی شروعات ہوتی ہے۔ پروردگار نے ہمیں یہ طریقہ عطا فرما دیا، یہ فلسفہ لڑائی اور اختلافات کو ختم کرنے کا، کہ لوگوں کے ساتھ بھلی بات کی جائے، نرمی والی بات کی جائے اور اچھی بات کی جائے تو جھگڑا ہوگا ہی نہیں، اختلافات ہوں گے ہی نہیں۔ تو اس میں بھی دیکھیں دنیا اور آخرت کی بھلائی مضمر ہے، پوشیدہ ہے۔ پھر نماز قائم کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، یہ تو ہے ہی ہے ضروری، اور عبادت میں یہ دونوں چیزیں آ بھی گئی تھی، پھر سے اس کو تفصیل کے ساتھ الگ سے بیان کیا کیونکہ ان دونوں کی اہمیت زیادہ ہے، نماز کی اہمیت اور زکوٰۃ کی اہمیت زیادہ ہے۔ تو اس آیت کریمہ پر اگر ہم عمل کرنے لگ جائیں نا تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو یہی کہا کہ انسانی زندگی کا مکمل دستور العمل ہے یہ آیت کریمہ، اس میں عقائد، عبادات، معاملات مکمل طور پر بیان کیے گئے اور انسانی زندگی کے ہر شعبے پر پوری روشنی ڈالی گئی۔ اس میں 8 احکام بیان ہوئے، یعنی اگر اور تفصیل کریں نا تو 8 حکم ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے آپ اگر اس کی تفصیل کی جائے، حکم تو 8 ہیں لیکن اگر اس کی تفصیل کی جائے تو 8 کروڑ سے بھی زیادہ ہیں، کیونکہ ساری چیزیں پھر دوسری جو چیزیں نا اس میں آ گئی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں آپ دیکھیں، اللہ کی عبادت کرو کا مطلب کیا ہوا کہ صرف ایسا نہیں کہ صرف نماز پڑھنی، باقی کے سارے گناہ اگر کوئی کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ایسا تو نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت کرنے کا مطلب، اس کو معبود اور خدا ماننے کا مطلب اس کی نافرمانی سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو کتنے سارے کام اس کے اندر آ گئے، تمام گناہ اس میں آ گئے، یعنی تمام گناہوں سے بچنا اس میں آ گیا اور تمام نیکیوں کی کوشش کرنا بھی اس میں آ گیا۔ تو کتنی ساری چیزیں اس میں آ گئی۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں، ماں باپ یہ تو کہہ دیا کہ اچھا سلوک کرو، اب اچھا سلوک کرنے میں بہت سارے اس کے طریقے ہو سکتے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت بھی کرنی ہے، ماں باپ کی ضرورتوں کا خیال بھی رکھنا ہے، ماں باپ کے لیے کھانے پینے کا انتظام بھی کرنا ہے، ماں باپ کے لیے رہائش کا بھی انتظام کرنا ہے، ماں باپ کے لباس اور کپڑے وغیرہ کا بھی انتظام کرنا ہے، ماں باپ کو کوئی تکلیف نہ ہو، ہر وہ انتظام اولاد کو کرنا ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر یہ بھی فرمایا گیا کہ ماں باپ کے ساتھ بھی اچھے انداز میں گفتگو کرنی ہے، ماں باپ ایسی کوئی بات نہیں بولنی جس سے ماں باپ کو تکلیف ہو۔ قرآن پاک میں ہے کہ انہیں اف تک نہیں کہنا، کیونکہ ماں باپ کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ تو اسی طرح آپ ہر چیز کو لے کر اور دیکھیں اور اس کی تفصیل پر غور کریں تو اس میں بہت ساری دوسری چیزیں بھی آ جاتی ہیں۔ پھر ترتیب ایسی نفیس ہے، قرآن پاک کی جو ترتیب آپ دیکھیں تو کتنی عمدہ ہے کہ سبحان اللہ، چونکہ عقائد اعمال پر مقدم ہے اور اللہ تعالیٰ کا حق سارے حقوق سے اعلیٰ، اس لیے پہلے اس کو بیان فرمایا گیا، یعنی اللہ کے حق کو بیان کیا گیا کہ غیر خدا کی عبادت نہ کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ پھر مخلوق میں سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ ماں باپ کا ہے۔ انسان کے لیے سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ ماں باپ کا حق ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کا ذکر فرمایا کہ والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ پھر ماں باپ کے رشتہ داروں کا حق ہوتا ہے، ماں باپ کے رشتہ دار، باپ کی طرف سے جو رشتہ دار ہوں گے جیسے کہ پھوپھی ہے، چچا ہے، بڑے ابا ہے، یہ باپ کی طرف سے رشتہ دار، اور ماں کی طرف سے رشتہ دار جیسے کہ خالہ ہے اور وہ ماموں ہیں اور ان کی اولاد وغیرہ، یہ ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس لیے حکم ہوا کہ اہل قرابت سے یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو۔ پھر ان کا حق تھا جن سے اسلامی رشتہ ہے، یہ خونی رشتہ تو بیان ہو گیا، ماں باپ کے ساتھ ہمارا خون کا رشتہ ہے، اور ان کے جو رشتہ دار ہیں ماں باپ کے وسیلے سے، ماں باپ کے ذریعے سے، ان کے واسطے سے ان سے ہمارا رشتہ ہوتا ہے، جو میں نے دوسرے رشتہ دار مثال کے طور پر کچھ بیان کیے۔ لیکن آگے جو بیان ہوا یتیموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو اور مسکینوں کے ساتھ، تو یہاں ہمارا ان کے ساتھ کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے لیکن دین کا اور اسلام کا تو رشتہ ہے۔ اسی وجہ سے یہاں پر اس رشتے کو بیان کیا، اسلامی رشتہ۔
خواہ اچھا اسلامی رشتہ ہے یتیموں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ، بدنی اور خونی رشتہ ہو یا نہ ہو، یتیم بچے اور مسکین مسلمان یتیم مسلمان یتیم بچے اور مسکین کا ذکر ہوا، اور مسلمان یتیم زیادہ حاجت مند ہے، زیادہ ضرورت مند تھے، تو ان کا حق پہلے بیان ہوا، اس لیے ان کو مسکینوں پر مقدم کر کے فرمایا کہ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی احسان کرو، کیونکہ مسکین تو ایسا ہوتا ہے کہ کبھی وہ کسی اور ذریعے سے مال حاصل بھی کر سکتا ہے، لیکن یتیم کا حال یہ ہوتا ہے، یتیم اس نابالغ بچے کو کہا جاتا ہے جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو، تو اس کا تو سہارا ہی نہیں ہوتا، اس لیے یتیم کا خیال کرنے کا پہلے حکم دیا۔ پھر سارے انسانوں کے تمام حقوق کو ان 2 لفظوں میں بیان کر دیا کہ لوگوں سے اچھی بات کہو، سب کچھ آ گیا، لوگوں سے اچھی بات کرنے میں سب کچھ آ گیا، یعنی آپ چاہے لین دین کا معاملہ کر رہے ہوں یا کوئی دوسرا دنیاوی معاملہ ہو، ہر معاملے میں اگر نرمی والی گفتگو کی جائے نا، اور پھر لوگوں سے میں تو پھر کافر بھی آ گئے، کافر اصلی بھی آ گئے، یعنی کافر اصلی کے ساتھ بھی اچھی بات کی جائے، اس کے ساتھ بھی کوئی بدتمیزی والی بات یا بد اخلاقی والی بات یا لڑائی جھگڑے والی بات نہ کی جائے، کوئی ایسی بات جس سے اسے بھی تکلیف ہو نہ کی جائے، جس کی وجہ سے جھگڑا ہو جائے، ایسی بات بھی کافر سے نہ کی جائے، یہ حکم دیا گیا۔ کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیں تو جو لفظ آیا نا آیت کریمہ کے اندر، وہ ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ، لوگوں سے اچھی بات کہو، تو لوگوں میں تو ایمان والے بھی آ گئے اور کفار بھی آ گئے، تو کفار کے ساتھ بھی جب کوئی معاملہ ہو لین دین کا تو ان سے بھی اچھی بات کرنی چاہیے، تو کوئی لڑائی جھگڑا ہوگا ہی نہیں۔ پھر فرمایا کہ نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دو، کیونکہ جہاد وغیرہ بھی نماز قائم کرنے کے لیے ہی ہیں۔ جہاد بھی کیوں کیا جاتا ہے، دشمنوں کا مقابلہ بھی، تاکہ ہم سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکیں، ہم اپنے دین اور اپنے مذہب پر عمل کر سکیں، اسی لیے تو جہاد ہوتا ہے کہ دشمن ہمیں ختم کرنا چاہتا ہے، دشمن ہمارے مذہب کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو مذہب کی حفاظت کے لیے یہ نماز قائم رہ سکے، اس کی حفاظت کے لیے تو جہاد ہوتا ہے، مذہب کی حفاظت کے لیے جہاد ہوتا ہے۔ پھر ان تمام احکام کی پابندی کرا لینے کے بعد فرمایا کہ ان احکام کو چھوڑ کر نجات کی امید کرنا خیال خام ہے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں احکام عطا فرمائے ان احکام پر عمل کرنے میں کامیابی ہے، اور ان احکام کو چھوڑ کر اگر کوئی یہ سوچے کہ میں نجات پا جاؤں گا یا میں کامیاب ہو جاؤں گا، تو یہ اس کا خیال فاسد خیال ہے، بیکار خیال ہے۔ ان احکام کو چھوڑ کر کبھی بھی کامیابی نہیں مل سکتی۔ اگر اپنا چھٹکارا چاہتے ہو تو ان عقائد اور اعمال کی پابندی کرو۔ یہاں پر دیکھیے بنیادی طور پر جو باتیں بیان ہوئی نا، اس میں ایک بات ہے یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔ اچھا، یتیم اور اس سے پہلے رشتہ داروں کا ذکر آیا۔ یتیم چونکہ زیادہ حاجت مند تھا، یتیم کو زیادہ ضرورت، وہ بے سہارا ہوتا ہے، اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ اچھا سلوک ہمیں اور زیادہ کرنا چاہیے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہو گیا، یتیموں کا بالکل بھی خیال نہیں کیا جاتا ہے نا، یتیم پر کوئی توجہ نہیں دیتا، اسی وجہ سے تو یتیم خانے بنے ہوئے ہیں۔ یتیم خانہ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اگر رشتہ دار اپنے رشتہ داروں میں یتیم بچوں کا خیال رکھتے تو کیا یتیم خانہ بنانے کی حاجت تھی؟ یتیم خانہ بنانے کی ضرورت تھی؟ لوگوں نے یتیموں کا خیال رکھنا ہی چھوڑ دیا، یتیموں کی ضرورتیں پورا کرنا ہی چھوڑ دیا، تو اب مجبوری میں یتیم بچوں کو کہاں ڈالنا پڑ رہا ہے؟ یتیم خانے میں۔ میں نے غالباً اس سے پہلے بھی عرض کیا، یہاں پر یا کسی اور جگہ پر عرض کیا ہے کہ پرانے زمانے میں آپ دیکھیں، صحابہ کے دور میں یا تابعین کے بزرگان دین کے دور میں، اولیاء کرام کے دور میں، آپ دیکھیں یتیم خانے نہیں ہوتے تھے، یتیم خانے ہوتے ہی نہیں تھے، کیونکہ یتیم خانوں کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ اسلام پر اور شریعت پر عمل کرنے والے تھے۔ کیونکہ شریعت میں کیا حکم دیا کہ اگر مثال کے طور پر کوئی بچہ یتیم ہو گیا، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، تو اب اس کی پرورش کی ذمہ داری کس کی؟ چاچا کی ہوگی، یا اس کی پرورش کی ذمہ داری بڑے ابا کی ہوگی، یا اگر باپ کا باپ موجود یعنی دادا موجود ہے تو اس کی ذمہ داری ہوگی، یعنی جو بھی قریبی رشتہ دار ہے اس کی پہلی ذمہ داری ہوگی اس یتیم کا خیال رکھنا، اور قریبی رشتہ دار موجود نہیں تو اس کے بعد جو سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہے اس کا حق ہوگا، اس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ یتیم کا خیال رکھے۔ اور اگر کوئی قریبی رشتہ دار نہیں ہے، سارے رشتہ دار مان لو کہ انتقال کر گئے ہیں، یا یہ کسی دوسرے علاقے میں رہتے ہیں جہاں ان کے کوئی رشتہ دار ہی نہیں ہے، تو پھر آس پڑوس محلے والوں کا یہ حق ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ اس یتیم بچے کا خیال رکھے۔ یہ اسلام نے ہمیں بتایا اور یہ اسلام نے ہمیں تعلیم دی۔
اگر اسلام کی اس تعلیم پر عمل کیا جائے تو آپ مجھے بتائیے کیا یتیم خانے کی ضرورت رہ جاتی؟ پھر یتیم خانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں، کیونکہ جب رشتہ دار اس کی ضرورتوں کا خیال رکھ رہے ہیں، اس کی تعلیم کا بھی انتظام کر رہے ہیں، اس کے کھانے پینے کا بھی، اس کے لباس کا بھی انتظام کر لیا رشتہ داروں نے ہی، اور رشتہ دار نہیں تو محلے والوں نے ہی اس بچے کا انتظام کر لیا، تعلیم کا بھی، دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم ہو، کتابیں وغیرہ سب کچھ انتظام کر دیا، اب بتائیے اس کو یتیم خانے میں ڈالنے کی حاجت پیش آئے گی؟ بالکل نہیں پیش آئے گی۔ یہ تو لوگوں نے اسلام پر عمل کرنا چھوڑ دیا تو مجبوری میں اب یتیم خانے بنانے پڑ رہے ہیں، ورنہ یتیم خانہ اسلام کے اندر نہیں ہے، قرآن میں حدیث میں کہیں بھی یتیم خانہ بنانے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ نجات دائمی کے لیے، یعنی ہمیشہ کی کامیابی کے لیے عقائد، عبادت و معاملات سب ضروری ہیں۔ عقائد بنیاد ہے اور عبادت دیواریں ہیں اور معاملات چھت ہے، اور مکان کے لیے تینوں چیزیں ضروری، بنیاد بھی ضروری، نیو بھی ضروری ہے، اور اس کے اوپر دیواریں بھی ضروری ہے اور چھت بھی ضروری ہے۔ کہ صرف آپ نے بنیاد ڈال دی ہے، دیوار بنائی نہیں، تو اس کو مکان کہا ہی نہیں جائے گا۔ اور دیواریں اگر آپ نے بنا دی لیکن چھت نہیں بنائی ہے تو بارش سے کیسے بچ پائیں گے، ٹھنڈی گرمی سے کیسے بچ پائیں گے؟ تو چھت ہونا بھی ضروری ہے، مکان کے لیے تینوں چیزیں ضروری ہیں، بنیادیں بھی ضروری، دیواریں بھی ضروری ہیں اور چھت بھی ضروری ہے۔ تو اسی طرح کامیاب ہونے کے لیے عقائد کی اصلاح بھی ضروری ہے، اعمال کی اصلاح بھی ضروری ہے، لوگوں کے ساتھ جو ہم معاملات کرتے ہیں نا، لین دین، وہ بھی اچھے انداز میں شریعت کے مطابق کرنا ضروری ہے، تبھی ہم کامیاب ہو پائیں گے۔ یہ بات بیان کی۔ ایسے ہی نجات دائمی کے لیے تینوں چیزیں ضروری، یا یوں سمجھ لیجئے کہ عقائد پرندہ ہے اور اعمال پرندے کے دو پر ہیں، اگر ایک پر بھی ٹوٹ گیا تو اڑنا ناممکن ہے۔ یعنی بنیادی طور پر عقائد تو ضروری ہے، مومن ایمان والا ہونے کے لیے، نجات پانے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے ایمان والا ہونا تو ضروری ہے، تو پہلی شرط ہے۔ اور پھر ان عقائد کے ساتھ مکمل کامیابی اس وقت ملے گی جب ہمارے اعمال بھی درست ہوں، جب ہمارے اعمال بھی اچھے ہوں۔ قیامت کے دن بد عمل مسلمان کو بڑی الجھنیں پیش آئیں گی۔ جو مسلمان تو تھا، نیک عمل تو کرتا تھا، لیکن ساتھ میں گناہ کے، مسلمان تھا، ایمان والا تھا، لیکن ساتھ میں گناہ کے کام کرتا تھا، تو گناہوں کی سزا ملے گی نا، الجھنوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ حق بقدر احسان ہے، اس لیے ماں باپ کا حق ساری مخلوق سے اعلیٰ ہے، کیونکہ ماں باپ کا احسان سب سے زیادہ ہے، بندے پر ماں باپ کا احسان سب سے زیادہ، اس لیے ان کا حق بھی سب سے بڑا ہے، سب سے بلند و بالا ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یتیموں سے بھلائی کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ جس دسترخوان پر یتیم ہو اس پر شیطان نہیں آتا، یعنی جس دسترخوان پر یتیم کو بٹھا کر کھلایا جاتا ہو اس دسترخوان پر شیطان نہیں آتا، اور جو یتیم کو پال کر جوان کر دے اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ بلکہ روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جو اپنی 3 بیٹیوں یا بہنوں کو، بلکہ 2 کو بھی پال کر جوان کر لے تو اس کے لیے جہنم سے وہ آڑ بن جائیں گی۔ 3 بیٹیاں یا 2 بہنیں یا 3 بہنیں، ان کو پال کر ان کی پرورش کر کے یہاں تک کہ وہ بڑی ہو جائیں، ان کی شادی ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے، یعنی ان بیٹیوں کو اس کے لیے جہنم سے آڑ بنا دے گا، مطلب یہ کہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آج کل بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، بیٹی پیدا ہو تو منہ بگڑنے لگ جاتا ہے۔ یہ تو زمانے جاہلیت کے لوگوں کا طریقہ تھا، منہ بگاڑنا بیٹی کی پیدائش پر، جبکہ بیٹی کی پرورش کرنے پر اور اس کا خیال رکھنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ تو بیٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کو ملا کر ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کا پالنے والا جنت میں اس طرح رہیں گے، یعنی 2 انگلیاں جس طرح سے قریب قریب ہیں، بالکل اسی طرح، یعنی جس درجے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے جنت کے، اسی درجے میں یتیم کی پرورش کرنے والا بھی ہوگا۔ اچھا، ایک پوائنٹ یہاں پر، ایک نقطہ بھی بیان کرتے ہیں کہ 2 انگلیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملا کر ارشاد تو فرمایا، لیکن ان 2 انگلیوں کو دیکھیں تو ایک انگلی بڑی ہے اور ایک انگلی چھوٹی۔ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی ایک درجے میں اگرچہ ہوں گے لیکن مقام و مرتبہ تو ہمارے آقا ہی کا بلند و بالا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اور چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ اچھے اخلاق اور لوگوں سے اچھا کلام کرنا بھی ایمان کی علامت ہے۔ امام محمد باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو امام زین العابدین کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے اچھے اخلاق کی نہایت ہی عمدہ تفسیر فرمائی ہے، یعنی عربی میں آپ نے ارشاد فرمایا، اس کا ترجمہ کسی شاعر نے اشعار اور نظم کی شکل میں کیا، تو اس پر عمل کیا جائے تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وہ آپ سنیں کہ کبھی بھول کر کسی سے نہ کلام کر ایسا
کبھی بھول کر کسی سے نہ کر کلام ایسا کہ جو کوئی تم سے کرتا تو تمہیں ناگوار ہوتا. نہیں سمجھ میں آیا کہ ایسی بات کسی اور سے ہمیں نہیں کرنی چاہیے کہ جو بات کوئی اور ہم سے کرے تو ہمیں برا لگ جائے. جو بات ہم اپنے ساتھ کیے جانے کو برا سمجھتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں، وہی بات ہمیں کسی اور سے کیوں کرنی چاہیے. یہ بات بھی بہت اہم ہے. پھر فرمایا کہ جو بات کسی سے کہو اچھی ہو، بھلی ہو، کڑوی نہ ہو، کھٹی نہ ہو، مصری کی ڈلی ہو، یعنی میٹھی بات کی جائے، نرمی والے انداز میں گفتگو کی جائے. پھر فرمایا کہ تارک الدنیا بننا یہ کمال نہیں، یعنی دنیا چھوڑ کر جنگلوں میں چلے جانا، جیسا کہ یہ غیر مسلموں کے مذہب میں ہوتا ہے سنیاس لے لینا. اسلام کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اسلام کے اندر ایسا نہیں کہ لوگوں کو، رشتہ داروں کو چھوڑ کر جنگلوں میں چلا جائے. نہیں، لوگوں کے ساتھ رہ کر لوگوں کے حقوق ادا کرنا یہ کمال کی بات ہے. وہی فرمایا بلکہ کامل وہ شخص ہے جو خالق و مخلوق کے حقوق ادا کر کے دنیا سے جائے، یعنی اللہ کا بھی حق ادا کرے. ارے وہ جو جنگل میں چلا جائے گا، پہاڑوں میں چلا جائے گا، وہ اللہ کا تو حق ادا کر لے گا، لیکن مخلوق کا حق ادا کرنے کا جو حکم دیا گیا وہ کیسے ہو پائے گا؟ وہ لوگوں کے درمیان رہ کر ہی ہو پائے گا. تو یہ بات بھی بہت اہمیت کی حامل ہے. آخری بات بیان کرتے ہیں کہ جب ماں باپ، رشتہ دار اپنے اہل قرابت ہیں اور ان کے حقوق اپنے ذمے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق بیان ہوئے کہ نہیں بیان ہوئے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہل قرابت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل قرابت بھی سب مسلمانوں کے بزرگ ہیں. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں سے بھی ہمیں محبت ہونی چاہیے، ان کے حقوق بھی ہم پر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، کہ یہ جو میں نے کار تبلیغ انجام دیا ہے، جو تم تک اللہ کے احکام پہنچائے، اللہ کا پیغام پہنچائے، شریعت تم کو دی ہے، قرآن تم کو دیا، اس پر میں کچھ اجرت نہیں مانگتا، اس پر میں کوئی روپیہ پیسہ درہم و دینار نہیں مانگتا. اگر کچھ دینا چاہتے ہو تو میرے رشتہ داروں سے محبت کرو. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں سے، جن کو اہل بیت اطہار کہا جاتا ہے، آل رسول کہا جاتا ہے، ان کی محبت، ان کی تعظیم ہم پر لازم اور ضروری ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خون کا رشتہ ہونے کی وجہ سے. تا قیامت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل قرابت یا اولاد کا احترام، انہیں پڑھانا، لکھانا اور علم و ہنر سکھانا مسلمانوں پر لازم ہے کہ ان کے گھر سے ہمیں ایمان، قرآن بلکہ رحمان ملا ہے. بلکہ یہ حضرات روحانی ذوی القربہ ہیں، یعنی ہمارے ماں باپ، ہمارے رشتہ دار، یہ ہمارے خون کے رشتہ دار ہوں گے، نسبی رشتہ دار ہیں، خاندانی رشتہ دار ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار ہیں وہ ہمارے روحانی رشتہ دار، ہمارا ان سے روح کا رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ ہے. اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو اہل بیت اطہار یا صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے رہتے ہیں. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہستیاں ہیں. یعنی ہمیں اہل بیت سے بھی محبت ہونی چاہیے اور صحابہ سے بھی محبت ہونی چاہیے، کیونکہ اہل بیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں اور صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ہیں. تو ان سے بھی ہمیں محبت ہونی چاہیے، دونوں سے ہمیں محبت ہونی چاہیے. دونوں کا دامن ہاتھ میں ہوگا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کامیاب ہو جائیں گے. اسی کو تو امام نے کہا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. تو یہاں پر اس آیت کریمہ کی تفسیر مکمل ہو گئی. آنے والی آیت کریمہ یعنی آیت نمبر 84 کی تفسیر ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ درس میں شامل کریں گے. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نور قرآن سے ہم سب کے دلوں کو روشن اور منور فرمائے. وما علینا الا البلاغ.